اللہ کریم نے قرآن پاک کے اس حصے کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ ماہ مقدس اس مہینے میں ہر شخص جانتا ہے کہ صاحب خوش نصیب جو خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی، حج ادا کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کے حج کو قبول و منظور فرمائے۔ صاحب استطاعت اور صاحب خوش نصیب لوگ جنہیں زیارت کا شرف حاصل ہوا، حج نصیب ہوا، اور اس ماہ مقدس میں خوش نصیب لوگ صاحب استطاعت لوگ قربانی بھی ادا کریں گے، اور یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ابراہیمی، صاحب استطاعت صاحب نصاب پر یہ قربانی واجب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، ما ھذا الاضحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، لیکن اس قربانی کو کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا، اس لحاظ سے یہ صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ یاد رکھیے، قربانی رکھنے کے لیے قربانی کا جانور، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں پیش کیا جا رہا ہے، قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے، دیکھنے میں بھلا خوبصورت اور صحت مند جانور ہو، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے ہم خوبصورت جانور اس کو خوبصورت سمجھتے ہیں جو صحت میں بھی ٹھیک ہو، تندرست ہو، ہٹا کٹا ہو، دیکھنے میں بھلا محسوس ہو، خوبصورت محسوس ہو، وہ جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہیے، نہ کہ جو بیمار ہو، کمزور ہو، نہیں ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی عیب ہو، وہ جانور اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پر پیش نہ کریں۔ قربانی کے طور پر اللہ کی راہ میں جو جانور پیش کیا جائے وہ جانور خوبصورت ہو، دیکھنے میں اچھا محسوس ہو، بھلا معلوم ہو، اور صحت مند تندرست جانور معلوم ہو، اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ اور یہ قربانی صاحب حیثیت اور صاحب نصاب پر واجب ہے، صاحب نصاب پر واجب ہے۔ یاد رکھیے، واجب فرض کے بعد دوسرا مقام واجب کا ہے، فرض کے بعد دوسرا مقام واجب کا ہے، اور یہ واجب فرض کے قریب ہے۔ تو صاحب حیثیت پر ہر شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یاد رکھیے، اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں، 40 بکریوں سے اگر کسی کے پاس کم بکریاں ہیں تو اس پر قربانی، ان جانوروں پر قربانی واجب نہیں۔ جس کے پاس 40 بکریاں ہوں اس پر ایک قربانی کرنا، ایک جانور، ایک بکری قربانی کرنا اس پر واجب ہے، اور سال کا گزرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس گائے ہیں، بھینس، یہ جانور ہیں، تو کسی کے پاس اگر 30 بھینس یا 30 گائے ہیں تو اس پر ایک قربانی واجب ہے، ایک جانور جو 2 سال کا ہو، ایک جانور قربانی کرنا اس پر ان جانوروں کی وجہ سے واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو 5 اونٹ پر ایک قربانی ہے۔ اسی طرح یہ جانوروں کی ترتیب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص
بکرا یا بکری کو قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی، وہ جانور خوبصورت ہو، دیکھنے میں بھلا محسوس ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، ظاہری طور پر کوئی عیب نہ ہو، نحیف نہ ہو، کمزور نہ ہو، ظاہری طور پر ایسا محسوس ہو کہ اس کے سر سے لے کر پونچھ تک، اوپر سے لے کر نیچے تک اس میں کوئی عیب نہیں، دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہو، وہ جانور اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے۔ اور یاد رکھیے قربانی کا جانور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جانور ذبح کرتے ہوئے خون کا قطرہ، پہلا خون کا قطرہ، باقی قطرے تو بعد میں، پہلا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کریم اس کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہوں، ہر بال کے بدلے اللہ کریم نے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے، بھلا محسوس ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، اور خوش نصیب وہ لوگ کہ جنہوں نے تیاری کی، پہنچ گئے، حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ حج کیا ہے؟ حج بہت بڑی اہم عبادت ہے، یہ فرض ہے اللہ کا۔ میں اس سے پہلے وضاحت کر دوں کہ جتنے بھی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان فرائض میں سے نماز کو جو فضیلت حاصل ہے، اس فرض کے علاوہ دوسرے فرض کو ایسی فضیلت نہیں ہے۔ یہ چاروں ہی فرض ہیں، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے اس کے گھر کی طرف حج کرو جو اس گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو حج اس پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اس شخص پر پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ جو صاحب استطاعت نہیں، جو صاحب نصاب نہیں، جو صاحب حیثیت نہیں، اس پر حج فرض نہیں۔ اور اسی طرح من استطاع وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، قرآن کے لفظ استطاعت رکھتا ہے، وہی اس گھر کا حج کرے۔ اللہ اکبر۔ تو حج کا معنی کیا ہے؟ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا لغوی معنی زیارت کرنا ہے۔ اور حج ہے کیا؟ حج حقیقت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام حج ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اور وفاداری کا نام حج ہے، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداؤں کا نام حج ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا بھی اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حالانکہ صفا بھی پہاڑی، مروہ بھی پہاڑی، یہ صفا مروہ پہاڑیوں کے نام ہیں، لیکن نشانی خدا کی ہے، اس لیے کہ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی، ان کا دوڑنا اللہ کریم کو اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے رکن بنا دیا کہ جو شخص حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے جائے، جب تک وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کرے گا، اس کا نہ حج ہے نہ عمرہ ہے۔ تو حج کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حج کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، حج کا تعلق حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کی اداؤں اور ان کی وفاؤں اور فرما برداریوں کے نام حج ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرے اور حج کے دوران کسی سے فحش کلام نہ کرے، کسی سے فحشی کلام نہ کرے، گناہ نہ کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، اس
اس انداز کے ساتھ جب وہ حج کر کے واپس آئے گا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایسے لوٹے گا کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، ابھی وہ ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو۔ اور ہر شخص بخوبی واقف ہے اس سے کہ جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ تشبیہ دی گئی، یہ مثال دی گئی ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر آتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ صحیح معنی حج کرنے والا اس کے اندر یہ صفات ہوں کہ فحش کلام نہ کرے، گناہ نہ کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ جب وہ حج کر کے واپس لوٹے گا تو وہ ایسے ہوگا کہ جیسے اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج کر کے واپس آئے اور اس حاجی کو ملنے کے لیے جاؤ، جب حاجی سے ملو اسے سلام کہو، اس سے مصافحہ کرو، مصافحہ کرنے کے بعد اسے کہو کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ تیرے حق میں دعا کرے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ تیرے حق میں دعا کرے، اس لیے کہ وہ حج کر کے آیا ہے، وہ بخشا ہوا ہے۔ جب وہ تیرے حق میں دعا کرے گا تو اللہ کریم اس کے دعاؤں کی برکت سے تجھے بھی بخش دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہ اللہ کریم مٹا دیتا ہے۔ بندہ ایک عمرہ کرے پھر کچھ عرصے بعد دوسرا عمرہ کرے، میرے آقا نے فرمایا ایک عمرہ سے عمرے کا فائدہ، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جو بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ کریم سارے معاف فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ حج کا بدلہ، حج کی جزا فقط جنت ہی جنت ہے، جنت ہی جنت ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حاجی ہے، حج کرتا ہے، وہ اپنے علاوہ 400 لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے۔ حاجی صحیح معنی حج ادا کرنے والا اپنے علاوہ 400 لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے اور صحابہ کرام نے، وہاں بھی صحابہ کرام کا جرمٹ تھا، جلوہ گر تھے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا، کیا ہر سال حج فرض ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا پھر خاموش رہے۔ پھر اس شخص نے تیسری مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم لوگوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، لہٰذا بار بار سوال نہ کیا کرو۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا بار بار سوال نہ کیا کرو، بلکہ اس بات کا انتظار کیا کرو کہ میں کیا بیان کرتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، میری بات کا انتظار کیا کرو، میری بات کا انتظار کیا کرو کہ میں کیا کہتا ہوں۔ جو تجھے حکم دوں وہی کر لو، جس سے روکوں اس سے رک جاؤ، بار بار سوال نہ کیا کرو۔ اگر میں کہہ دیتا یہ فرض ہے، حج فرض ہے، حج فرض ہے، باقی سنتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قانون، ہر ادا شریعت ہے، اور یہ حج فرض ہے، حج فرض ہے، سنت نہیں، یہ حج فرض ہے۔ ارکان اسلام میں سے یہ 5واں فرض حج ہے۔ فرض ہونے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا سنت تو سنت ہے، اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کر دیں تو فرض بھی بدل جاتے ہیں، فرض بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو یہ حج صاحب حیثیت اور صاحب نصاب پر حج فرض ہے۔ جو آج بیت اللہ جس جگہ موجود ہے، تھوڑا سا ہسٹری آپ کو بتا دوں، یہ بیت اللہ سب سے پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہے، ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعاون کیا، پتھر اٹھا کر دیتے رہے۔ اس بیت اللہ کی جو ابتدا ہے، تاریخ ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدا کے اندر یہ سارا پانی ہی پانی تھا، اور پانی پر ہی عرش اعظم تھا، عرش اعظم تھا، اور اسی عرش اعظم کے ساتھ ہی ایک جھاگ پیدا ہوئی، جھاگ پیدا ہوئی، اور جھاگ کو وہاں سے ایک علیحدہ جگہ پر رکھا گیا۔ جھاگ جس جگہ سے شروع ہوئی اسی جگہ پر آج بیت اللہ شریف ہے، آج بیت اللہ شریف ہے، اور یہ بیت اللہ پوری روئے زمین کے درمیان میں ہے۔ جس طرف سے زمین کی پیمائش کرو، جس طرف سے زمین کو ناپو، بیت اللہ شریف پورے درمیان کے اندر ہے، پورے درمیان میں ہے۔ تو جہاں سے جھاگ شروع ہوئی اسی جگہ پر بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی گئی۔ بنیاد فرشتوں نے رکھی اللہ کے حکم سے۔ کیسے رکھی کہ آسمانوں پر بیت المعمور تھا، آسمان کے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے، عبادت کرتے، تسبیح و تعلیل کرتے۔ جو زمین کے فرشتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ آسمانوں پر بیت المعمور ہے، تیرا گھر ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹی زمین پر ہے۔ زمین پر بھی کوئی اپنا نشان بنا، زمین پر کوئی اپنا مرکز بنا، زمین پر بھی کوئی اپنا گھر بنا۔ تو اللہ کریم نے فرشتوں کو اشارہ فرمایا، حکم دیا کہ اس جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ پہلی تعمیر خانہ کعبہ کی فرشتوں نے کی، فرشتوں نے بنایا۔ اس کے بعد جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد جنت سے، آسمانوں سے جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، تو زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ کریم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا میرے گھر کی تعمیر کرو۔ تو دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور فرشتوں کو مدد کے ساتھ تعاون فرمایا، ساتھ کیا، حکم دیا اللہ کریم نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے ساتھ تعاون کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ فرشتے مل گئے۔ دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، وہی حضرت آدم علیہ السلام کی وہی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام تک چلتی رہی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک چلتی رہی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، طوفان آیا، بڑا مشہور و معروف طوفان حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ کشتی کنارے لگی، جو کشتی میں آ گیا وہ بچ گیا، جو کشتی میں نہ آیا وہ تباہ ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جو طوفان آیا تھا، اس طوفان کے وقت اللہ کریم نے اس خانہ کعبہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حکم فرمایا، اے میرے نبی ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ جس وقت اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا، اس وقت کوئی نشان نہیں تھا، صرف ریت کا ٹیلا تھا، اور نشان معلوم نہ ہو رہے تھے کہ کس جگہ پہ خانہ کعبہ تھا۔ تو دو روایتیں ہیں، اللہ کریم نے نشانی بتائی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشانی بتائی کہ فلاں جگہ خانہ کعبہ تھا، اور دوسری نشانی اللہ کریم نے اس طریقے سے بتائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا اللہ کے حکم سے حاضر ہوا، تو وہ بادل کا ٹکڑا جس جگہ آ کر اس نے سایہ کیا، تو اشارہ رب کی طرف سے یہ ملا کہ یہی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، نقشہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا مل کر وہ پتھر اٹھا کر دیتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر
ہوتی گئی، جب مکمل ہوئی، پتھر جس پتھر پر قدم رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، جیسے دیواریں بلند ہوتی گئی وہ پتھر بھی بلند ہوتا گیا، جب نیچے اترتے تو پتھر بھی نیچے آ جاتا۔ آج بھی وہی پتھر حرم کعبہ میں موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، جسے قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وقت نہیں ورنہ وضاحت کرتا، یہ ایک پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، ایک پتھر ہے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں۔ اس کے باوجود قدم اور پتھر، اس کے باوجود بیت اللہ شریف بھی ہے، حرم کعبہ بھی ہے، تمام انبیاء، اولیاء، تمام مخلوقات مسلمان اس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا ہے۔ جس طرح سے بھی لوگ ہوں وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ ہونے کے باوجود حکم ہے کہ جب تم طواف کر لو، طواف مکمل کرنے کے بعد اس مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نفل ادا کرو۔ یارو، مقام ابراہیم کے سامنے اللہ کے کریم نے کیوں فرمایا؟ مقام ابراہیم کے سامنے تمہارے ذہنوں کے اندر میں سوال چھوڑ رہا ہوں تمہارے ذہنوں کے اندر، وضاحت بعد میں ہوگی۔ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ بیت اللہ شریف بھی موجود ہے، جہاں پر طواف عبادت کا مرکز، ہمارے ایمان کا مرکز، اللہ کا گھر بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے مقام ابراہیم کے لیے کیوں فرمایا کہ اسے نماز کی جگہ بناؤ، نفل ادا کرو، طواف مکمل کر لو، لیکن مقام ابراہیم کے سامنے نفل نہ پڑھو، تمہارا طواف ہی مکمل نہیں ہے۔ سوال تمہارے ذہنوں میں یہ چھوڑ رہا ہوں کہ مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھنا کیوں ضروری ہے، حالانکہ وہ پتھر ہے اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بشر ہیں۔ چاہے نبوت کا مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، لیکن ہیں تو بشر نہ، تو بشر کے قدم اور پتھر، پھر حکم ہوا کہ نفل ادا کرو۔ بہرحال اس بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور بھی قرآن کے اندر بہت ساری دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر دعا کرتے رہے اور اللہ کریم نے قبول فرمایا۔ یہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے، اور یہ حجر اسود جسے ہم چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک پتھر ہے، اسے بھی ذہنوں میں رکھنا۔ پتھر کو بھی ہم پیار دیتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جنتی پتھر ہے، لیکن اسے ہم پیار کیوں دیتے ہیں، اسے بوسہ کیوں دیتے ہیں، اس کی بھی کوئی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے۔ یہ پتھر ہے، جنتی پتھر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چوما، ہم اس سنت کو سمجھ کر اس حجر اسود کو پیار دیتے ہیں۔ تو بیت اللہ شریف کا طواف، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، مینا میں قربانی کرنا، جمرات کو پتھر مارنا، یہ ساری ادائیں، ہر ادا پر آپ توجہ کریں، ساری ادائیں یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، یا حضرت بی بی ہاجرہ کی ہے۔ تو حج ہے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اور وفاؤں کا نام، اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداؤں کا نام۔ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی محبوب خدا اللہ کے پیارے بندے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی خدا کے پیارے محبوب، اور حضرت بی بی ہاجرہ بھی اللہ کی پیاری بندی، یہ محبوب بندے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے، اور قرآن نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، قرآن کے اندر فرمایا، قرآن کے اندر یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک سچے نبی تھے، وہ صدیق بھی تھے، وہ نبی بھی تھے۔ یاد رکھیے جتنے نبی ہیں انبیاء دنیا کے اندر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، سارے کے سارے نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے۔ نبوت بھی ایک مقام ہے، ولایت بھی ایک مقام ہے، نبوت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے، لیکن نبوت ایسا ایک منصب ہے جس کے اندر نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے، دونوں منصب موجود ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ سنت ابراہیمی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، قربانی صاحب حیثیت اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور جتنے بھی ارکان اسلام میں جتنے بھی ہیں ان میں سے نماز ایک ایسا فرض ہے، اگر حج ہے تو صاحب حیثیت پر، جو صاحب حیثیت نہیں، صاحب نصاب نہیں، اس پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو صاحب حیثیت پر، جو صاحب حیثیت نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح روزہ ہے تو صاحب استطاعت، صاحب طاقت پر، جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا فدیہ ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، ایسا اہم فریضہ ہے کہ کسی حالت کے اندر یہ معاف نہیں ہے۔ حکم ہے کہ اسے کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے بیٹھ کر ادا کرو، بیٹھ کر ادا نہیں کرتے تو لیٹ کر ادا کرو۔ ہر حالت کے اندر نماز ادا کرنا ضروری ہے، نماز اہم فریضہ ہے۔ لہذا دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔